پاکستان کا سب سے بڑا دو ممالک کے سرحدوں اور سمندر سے جڑا صوبہ بلوچستان، جہاں گزشتہ چند برسوں میں صرف مقامی نہیں بلکہ علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں نے بھی سیکیورٹی صورتحال کو نئی شکل دی ہے۔ 2021 میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ، سرحدی کشیدگی اور عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت سے متعلق خدشات میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دوسری جانب حالیہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور اس کے اثرات نے بھی پاکستان کے مغربی سرحدی علاقوں خصوصاً بلوچستان کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ 5 اگست کو جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے موجودہ سیکیورٹی صورتحال، سرحدی تحفظ اور دہشت گردوں کی سہولتکار نیٹ ورکس کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اعلامیے میں داعش خراسان، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی یا BLA اور اس سے وابستہ گروہوں کو خطے کے امن اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف مشترکہ تعاون جاری رکھنے اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کا اظہار کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے علاقائی حالات کا براہ راست اثر سرحدی تجارت، نقل و حرکت، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی ماحول پر پڑتا ہے۔ ایسے علاقائی پس منظر میں بلوچستان ایک مرتبہ پھر سیکیورٹی کے محاذ پر نمایاں نظر آ رہا ہے۔ رواں سال صوبے کے مختلف اضلاع جن میں کوئٹہ، مستونگ، نوشکی، پنجگور، کیچ، تربت اور کلات شامل ہیں، مسلح حملوں، ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں، شاہراہوں کی بندش اور سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کا مرکز رہے ہیں۔ عملاً بلوچستان میں کہیں بھی آپ کو جو حکومتی ریٹ ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہے۔ بلوچستان کی جتنے بھی شاہراہ ہیں، بلوچستان کی جتنے بھی اضلاع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ کوئٹہ کا جو ہمارے کیپٹل ہے بلوچستان کا، دارالخلافہ ہے، ان کی بھی چند جو مین نہیں بلکہ محدود جو زرغون روڈ ہے وہ بھی اس کو جو ہے اگر آپ محدود کہیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن باقی عملاً بلوچستان میں اس وقت کہیں بھی آپ کو سیکورٹی کا جو صورتحال ہے وہ آپ کو حکومتی ریٹ آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان حکومتی اور آپ کو ریاست کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے، تسلسل ہے کہ آج انہوں نے بلوچستان کو اس نیج پہ پہنچے۔ بلوچستان کا سوال قومی تھا، جمہوری تھا، یہاں کا سائل وسائل اختیار، یہاں کی عوام کی یک حکمرانی، اور پھر اس میں اب مزید جو شدت جو میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، ایک سماجی کارکن کی حیثیت میں سمجھتا ہوں، اس میں مسنگ پرسن، لاپتہ افراد کی گمبھیر صورتحال نے بلوچستان کی معاملات کو اس نیج پہ پہنچایا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق رواں سال ملک بھر میں 40,000 سے زائد انٹیلیجنس آپریشنز کیے گئے، جن میں 2,000 سے زائد عسکریت پسند مارے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ بلوچستان دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کا ایک اہم مرکز بنا ہوا ہے، جہاں سیکیورٹی فورسز مسلسل آپریشنز کر رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹس کے مطابق رواں سال کے آغاز سے بلوچستان ملک کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ رہا، جہاں مختلف اضلاع میں مربوط حملوں نے سیکیورٹی خدشات میں مزید اضافہ کیا۔ لیکن ان تمام اعداد و شمار کے پیچھے ایک حقیقت اور بھی ہے، وہ عام لوگ جن کی زندگی ہر نئے حملے کے بعد مزید محدود ہوتی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے کئی علاقوں میں شام ڈلتے ہی سڑکیں سنسان ہو جاتی ہے، بعض شاہراہوں پر سفر خوفناک کی علامت بن چکا ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ سروس کی بندش، اضافی چیک پوسٹ، سرچ آپریشنز اور غیر یقینی صورتحال نے نہ صرف روزمرہ زندگی بلکہ تعلیم، صحت اور روزگار کو بھی متاثر کیا ہے۔ کاروباری حلقے بھی اس صورتحال سے شدید متاثر ہے۔ کوئٹہ تپتان کا شاہراہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا 10 گاڑیاں، ہمارا 5 بوزر 6 بوزر نظر آتش کرتے ہیں، جلاتے ہیں۔ تو یہ کراچی اور تپتان کا حال ہے، 2 مہینے سے جلا رہا ہے۔ دوسری طرف ہمارا کوئٹہ اور کراچی کا جو روٹز ہے اس پر جو ہمارا پرچون کا گاڑیاں آتا ہے، ہمارا مازدا، ہمارا ٹرکے آ رہا ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر 10 گاڑیاں مین روڈ سے کلات اور یہ کٹکچا کے علاقے میں یہ مسئلہ لوگ کھڑے ہیں روڈ کے اوپر دن دہاڑے
मसला लोग खड़े, गाड़ियाँ यहाँ से ले जाता है बागों के पीछे, सामने एफसी खड़ा है, सामने पुलिस खड़ा है, उसके सामने ये ले जाता है बागों के पीछे। वो फिर बता तलब करता है 20 लाख 25 लाख, अगर बता हम लोगों ने नहीं दिया तो माल उधर खाली करता है और गाड़ी जो है वो वीरान एक इलाके में खड़ा करता है। तो इस हवाले से हमारा कोयटा शहर के ताजरों का अरबों रुपए नुकसान हुआ है, कोई काम हम नहीं कर सकता है। अभी आपको मालूम है 10 दिन से हमारा जो परचून गुलूस है, हमारा ताजर बहादुर, हमारा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के साथ है, 10 दिन से हमारा हड़ताल है। कराची से हमने एक नंग भी नहीं उठाया है। ताजरों के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात, शाहराहों की बंदिश और नकल व हमल में रुकावटों के बायस कारोबारी लागत में इजाफा हुआ है। सरहदी तिजारत भी मुतासिर हुई है, जबकि सरमायाकार नई सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं। तमाम जो सरमायादार लोग हैं, हमारा सरमायादार तबका है, वो अपना सरमाया शुरू कर दिया दुबई और पंजाब ले जाता है, क्योंकि बलूचिस्तान में अमन अमान तबाह हो गए, ख़राब हो गए, कोई इधर अभी कारोबार नहीं कर सकता है। जितने भी लोग हैं उसने सारा अपना सरमाया मुंतकिल कर दिया है। आप देखो बैंकों में एक बंदा आपको नज़र नहीं आता है। हमारा बैंक, हमारा सिस्टम, हमारा सारा ताजर बिरादरी सब परेशान है, कोई पीछे न लाता है न ले जाता है, और सारा सिस्टम इसने कस्तन तबाह कर दिया। सुबह ये हुकूमत ऐसा खामोश बैठा हुआ है। ये हुकूमत के लिए क्या 2 मिनट का काम है? दिन दाड़े और रोडों पर मसला लोग खड़े, ये कुछ भी नहीं बोला है, ऐसा सैर कर रहा है, देख रहा है, बस और कुछ भी नहीं है यहाँ। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जा रही है और अमन के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। कत्लो गारत में, बदअमनी में आपको सवाए डिसइंटीग्रेशन के, सवाए तरक्की के सफ़र रोकने के, सवाए तालीम के दरवाज़े बंद करने के, सवाए सेहत के दरवाज़े बंद करने के बलोच नौजवान को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बलोच नौजवान, बलोच इंटेलिजेंशिया ने ये फ़ैसला कर लिया है, ये सोच विचार करना शुरू कर दिया है कि ये जंग एक लाहासिल जंग है, इस जंग से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रहने के लिए होगा। किसी का बाप इस मुल्क को तोड़ नहीं सकता है। तजियाकारों का कहना है कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी को सिर्फ सूबे के अंदरूनी हालात से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल, ईरान से मुल्हिक तवील सरहद, इलाकाई कशीदगी, सरहद पार तिजारत, मकामी सियासी महरूमियाँ और माशी मसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए अवामिल है। उनके मुताबिक पायदार अमन के लिए सिक्योरिटी इक़दामात के साथ साथ सियासी मुकालमा, मकामी आबादी का एतमाद, तरक्याती मंसूबे, रोज़गार और मौसर तर्ज हुक्मरानी भी नागुज़ीर है। कुदरती वसाइल से मालामाल और जोग्राफियाई एतबार से इंतहाई अहम बलूचिस्तान आज भी अमन, तरक्की और इस्तेहकाम की तलाश में है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ अस्करी कार्रवाइयाँ इस पेचीदा सूरत हाल का हल है, या फिर इस सरहदी सूबे को एक ऐसी जामिया हिकमत अमली दरकार है जो सिक्योरिटी के साथ साथ सियासी, माशी और समाजी चैलेंजेस का भी जवाब दें। अजीज़ सबाउन, GB कनेक्ट्स, कोयटा।